میری داستاں قسط نمبر 23۔ سمیر بہت زیادہ خوش تھا۔ وہ بہت بدل گیا تھا جب سے میراب اس کی زندگی میں آئی تھی۔ اسے لگا اب کسی عورت ذات کی گنجائش نہیں بچی۔ لیکن انسان بہت برا پاگل ہے۔ وہ نہیں جانتا ہوتا کہ آزمائش شروع ہی تب ہوتی ہے جب محبت ہو جائے۔ جنت اور زوار تکے تکے گھر واپس آئے اور آتے ہی سو گئے، کیونکہ کل دونوں نے اپنے اپنے کام پہ جانا تھا۔ جنت صبح اٹھی، ناشتہ بنایا اور اس کے بعد تیار ہوئی اور آفس کی طرف روانہ ہو گئی۔ زوار شاہ ابھی تک سویا ہوا تھا، کیونکہ وہ 10 بجے انسٹیٹیوٹ جاتا تھا۔ تو جنت نے اسے اٹھانا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ عمر بھی نہیں تھا۔ اگر عمر ہوتا تو شاید وہ اٹھا دیتی تاکہ ساتھ ناشتہ کیا جائے۔ میراب تم کیا کرنے والی ہو؟ میراب کی ماں نے غصے سے کال پہ پوچھا۔ ماما وقت آ چکا ہے کہ اب بدلہ لیا جائے۔ پہلے میں چھوٹی تھی، لیکن اب میں چھوٹی نہیں رہی۔ میں بڑی ہو گئی ہوں۔ میں آپی کو ضرور انصاف دلواؤں گی، میراب نے پرعزم لہجے میں کہا۔ میراب، ہم اپنی ایک بیٹی کو کھو چکے ہیں، ہم دوسری کو نہیں کھونا چاہتے۔ وہ لوگ بہت ظالم ہیں، سوچ سے زیادہ ظالم۔ ان کی وجہ سے ہمیں راتوں رات اپنا گھر بدلنا پڑا، ہمیں اپنے نام بدلنے پڑے، ہمیں اپنا پتہ بدلنا پڑا، ہمیں اپنا سب کچھ بدلنا پڑا۔ کیا تم بھول چکی ہو؟ ماما بولی تو میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اگر بھول جاتی تو آج اس مقام پہ نہ ہوتی، میراب نے پرعزم لہجے میں کہا۔ میراب، تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ پہلے صرف اس کا باپ جج تھا، اب اس کی بہن جج ہے، میراب کی ماں نے فکرمند لہجے میں کہا۔ میں نے 2 سال خرچ کیے ہیں اس آدمی پہ، آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ میں کچھ نہیں بگاڑ سکتی؟ میں ہار کی بھی جیت جاؤں گی، امی اور وہ جیت کے بھی ہار جائیں گے۔ اس دفعہ میں نے ایسا کام کیا ہے، میراب نے جواب دیا۔ ماما، آپ لوگ اسلام آباد آ جاؤ، وہ 1-2 دن میں ہمارے گھر رشتہ لے کے آئیں گے، پھر میں دیکھتی ہوں کہ میں ان کے ساتھ کرتی کیا ہوں، میراب نے اپنی ماں سے کہا۔ میراب، تم پاگل ہو چکی ہو؟ نہیں ماما، میں پاگل نہیں ہو چکی، باقی ساری آپیوں کی شادی ہو چکی ہے، وہ اپنے اپنے گھر میں ہیں اور یہ لوگ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ باقی آپ لوگوں کو بھی کچھ نہیں کہیں گے۔ آپ لوگ بے فکر ہو، آپ اور بابا اسلام آباد آ جائیں گے، میرے اوپر چھوڑ دیں کہ میں ان کے ساتھ کرتی کیا ہوں۔ میں پلوشہ کا کیس پھر سے اوپن کرواؤں گی، میراب نے پرعزم لہجے سے کہا۔ چلو میراب، ہمیں تم پر بھروسہ ہے، کیا تم زوار شاہ سے ملی ہو؟ میراب کی ماں نے پوچھا۔ ماما، اس کمینے کی تو بات ہی نہ کریں، وہ اتنا بغیرت اور بے شرم آدمی ہے کہ آپی سے منگنی کرنے کے بعد اس نے نکاح اس آدمی کی بہن سے کیا جس نے اس کی منگیتر کو اجاڑا تھا۔ اس سے بھی میں نپٹ لوں گی، پہلے سمیر سے نپٹ لوں، میراب نے کہا۔ بیٹا ایسے نہیں کہتے، شاید وہ لڑکی زوار کے نصیب میں لکھی ہو۔ زوار نے تو پلوشہ کا کیس اوپن کروایا تھا، لیکن ہم نے کلوز کروایا تھا، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ماما، آپ ان کی سائیڈ نہ لیں، آپ میری سائیڈ پہ ہیں، میراب نے کہا۔ چلو ٹھیک ہے بیٹا، جیسے جو تمہارے ابو آتے ہیں تو پھر ہم لوگ اسلام آباد آ جائیں گے۔ اوکے ماما، مجھے انتظار رہے گا، اور میراب نے یہ کہہ کر کال ڈراپ کر دی۔ جنت کورٹ سے تکی ہاری لوٹی تو اس نے دیکھا زوار پہلے سے گھر میں موجود تھا۔ ابھی جنت نے زوار شاہ کو نہیں دیکھا تھا، بلکہ اس کی گاڑی اسے نظر آئی تھی، تو وہ ایکسائٹڈ ہو کر گھر کی طرف بڑھی۔ جنت کو کچن سے کٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھیں، تو وہ کچن کی طرف بڑھی تو دیکھا زوار کوکنگ کر رہا ہے۔ تم کچن میں کیا کر رہے ہو؟ جنت نے زوار کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یار جنت، یہ بھی اب میں بتاؤں کہ کچن میں کیا کیا جاتا ہے؟ زوار نے جنت کی طرف دیکھ کر کہا۔ اسے جنت بہت تکی ہوئی نظر آئی۔ اسے جنت کا چہرہ بالکل مرجھایا ہوا نظر آیا اور دور سے اس کے چہرے پہ تکن واضح دکھائی دے رہی تھی۔ اب جنت
تم یہاں کھڑی رہو گی یا فریش ہونے بھی جاؤ گی؟ زوال نے جنت کو ایک ہی جگہ کھڑے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں نہیں، میں جا رہی ہوں فریش ہونے، اور جنت اپنے روم کی طرف بڑھ گئی۔ اور زوال نے جلدی سے جو کھانا بنایا تھا وہ ٹیبل پر لگایا۔ اس نے میٹھے میں کسٹرڈ بنایا اور بریانی بنائی تھی۔ شاید وہ اپنے کل شام والے لفظوں کا اثر ختم کرنا چاہتا تھا۔ جنت فریش ہو کر کچن کی طرف بڑھی۔ آج تم نے کھانا بنایا، خیر ہے نا؟ جنت نے حیرانگی سے پوچھا۔ کیا میں نہیں بنا سکتا؟ زوال نے الٹا سوال کیا۔ بنا سکتے ہو، لیکن مجھے تھوڑا عجیب لگا اس لیے کہا۔ جنت نے کچھ سوچ کر جواب دیا۔ جاب کیسی جا رہی ہے؟ زوال نے پوچھا۔ صحیح جا رہی ہے، جنت نے جواب دیا۔ اگر میں کہوں کہ تم جاب چھوڑ دو تو کیا چھوڑ دو گی؟ زوال نے کچھ توقف کے بعد پوچھا۔ تم کہہ کر تو دیکھو، جنت نے جواب دیا تو زوال نے نظریں چرائی۔ آج گھر سونا سونا لگ رہا ہے، عمر کی کمی محسوس ہو رہی ہے، جنت نے کچھ توقف کے بعد کہا۔ اگر یہاں عمر کی جگہ پہ میں غیر موجود ہوتا تو کیا تمہیں میری کمی بھی محسوس ہوتی؟ گھر سونا سونا لگتا؟ زوال نے جنت سے پوچھا۔ شاید ہاں، جنت نے جواب دیا۔ جنت تم بھی تو مجھ سے ایسا سوال پوچھ سکتی ہو نا؟ زوال نے جنت سے کہا۔ مجھے نہیں لگتا کہ میری کمی کسی کو محسوس ہو، جنت نے جواب دیا، اور پھر خاموشی سے کھانا کھایا گیا۔ میراب کے والدین اسلام آباد والے گھر آ چکے تھے۔ آج شام کو سمیر کی فیملی نے آنا تھا۔ میراب، تم پاگل ہو چکی ہو، تم آگ سے کھیل رہی ہو، اور آگ سے کھیلنا نہیں چاہیے، ڈرنا چاہیے، میراب کے باپ نے کہا۔ تب ان کا وقت تھا۔ بابا آج ہمارا ہے۔ میراب، تمہیں لگتا ہے کہ کیا وہ شخص بدل چکا ہے؟ وہ آج بھی ویسا ہی ظالم ہوگا؟ نہیں بابا، اب وہ ظالم نہیں رہا، وہ بدل چکا ہے، 2 سال ضائع کیے ہیں۔ اچھا، میراب کے باپ نے سر پکڑتے ہوئے کہا۔ بیٹا، ہم نے تو سب کچھ اپنے خدا پر چھوڑا تھا، وہ بہترین انصاف کرنے والا ہے، میراب کے والد نے کہا۔ ڈیڈ، گاڈ فارگیو بٹ وی آر ناٹ گاڈ، میراب نے بال جھٹکتے ہوئے کہا۔ آج جنت بہت خوش تھی۔ علیشا اور روحان بھی ساتھ چل رہے تھے، اور جنت کا ارادہ تھا کہ وہ عمر سے بھی مل لے گی، لیکن زوال نے جانے سے انکار کر دیا، اسے جنت کی فیملی میں انٹرسٹ نہ تھا۔